یہ کلام زندگی پروگرام ہے. یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے. اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خود کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا. اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو خدا کی باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہیں، یہ تو پاک باتیں ہیں. ان باتوں میں تو بڑی زبردست طاقت اور قدرت اور شکتی ہے. یہ میری نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سنتے سنتے آپ اس کی سننے لگیں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے، یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے، یہ تو میری ضرورت ہے. یہ کیسے کسی کو پتہ لگ گئی؟ کسی کو نہیں پتا، صرف خداوند کو پتا ہے. آپ کے دل کا حال وہ جانتا ہے، آپ کی ضرورت اس کو معلوم ہے. ہر ایک انسان کبھی نہ کبھی ایک ایسی منزل کو، ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھ سکتا ہے کہ اب یہ بات میرے بس میں نہیں ہے، اب مجھ میں شکتی نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس مصیبت سے نکل آؤں. پھر وہ مددگار ڈھونڈتا ہے، کوئی اور مدد کر دے. خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے جو دوسروں کی مدد کرنے کو تیار ہیں. ڈاکٹرز کے لیے شکر ہو، جب گھر میں علاج نہیں ہو پاتا، اچھا تو یہ ہے کہ ایک دم ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، لیکن عام طور پر پہلے اپنے گھر میں ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب دیکھتے ہیں بھی بس کی بات نہیں رہی، اسے لے جاؤ اسپتال. تو خدا کا شکر ہے بہت سے ایسے کام ہیں جو ڈاکٹر کر دیتے ہیں. سارے ڈاکٹرز کے لیے خدا کا شکر ہو. آپ کو بھی شکر کرنا چاہیے، جو بھی آپ کا ڈاکٹر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اے خدا ہمارے ڈاکٹر کو برکت دے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہسپتالوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سر نیچے کیے ہوئے ہیں اور آنسو بند نہیں ہو رہے ان کے، چرپائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں اس وقت کی. اسے برا وقت کہتے ہیں. ایک ہی لڑکا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسے میں پھر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا خدا کچھ کر سکتا ہے؟ اس موت کے منہ میں سے کون میرے بچے کو مکت کرائے گا؟ اس حالت سے ہم کو کون نجات دے سکتا ہے؟ کون چھٹکارا دے سکتا ہے؟ تو ایسی منزل آ جاتی ہے، ایسے وقت آتے ہیں زندگی میں کہ جب انسان کو اپنی حد معلوم ہو جاتی ہے کہ اس حد سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. وہاں پھر انسان اس قادر مطلق کی طرف دیکھتا ہے جس کی قدرت بے حد ہے، بے اندازہ ہے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے بولتے ہیں نجات. تلفظ کی بات ہے، میرے بعض لوگ نجات کہتے ہیں، زیر دیتے ہیں اس کے نیچے، نجات بولتے ہیں.
بات ایک ہی ہے، چھٹکارا، چھوٹ جانا، مخلصی، کسی مصیبت سے باہر نکل آنا. اور جب خدا اسے نکالے اسے کہیں گے صحیح نجات یا نجات. جب خدا کسی کام کو ہمارے لیے کرے، کسی بلا سے چھٹکارا دے دے، کسی بدرو سے چھٹکارا دے دے، کسی بیماری سے چھٹکارا دے دے، کسی بدحالی سے، برا حال ہو گیا ہے، غربت ہے، تنگی ہے، قرض ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے میں اگر اچانک کوئی چیز ایسی ہو جائے جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، ہم اسے کہیں گے یہ معجزہ کیا ہے خدا نے. اسے ہم کہیں گے خدا نے چھٹکارا دیا ہے، اس بلا سے چھٹکارا دے دیا. کوئی گا رہا تھا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب اس کی بھی سن لے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب اس کی بھی سن لے. جو کچھ تو کرنے نہ پایا اس کو کرنے دے. جب وہ کچھ کرے گا تب تجھے پتہ لگے گا کہ نجات کیا ہے. اب یہ کئی قسم کی چیزیں ہیں جو خدا کرتا ہے. اس نجات میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو خدا کے کلام میں ہم کو بتائی گئی نجات، جس کی سخت ضرورت ہے انسان کو، وہ یہ کہ گناہوں کی معافی کا یقین. کہ انسان یہ جان لے، ایک ایسا لمحہ ہو جب وہ خدا سے بات کرے اور خدا اس کی دعا کا جواب دے، اور اس کے اوپر جو گناہ کا بوجھ ہے، اس کے ضمیر پر، اس کے دل پر، اس کے من پر جو بھار ہے گناہوں کا، وہ ہٹ جائے، ایک دم ہٹ جائے. اسے ایسا لگے جیسے میں ہلکا ہو گیا. وہ جو لمحہ ہے، وہ جو گھڑی ہے، اس وقت کون کام کر رہا ہے؟ وہ خدا کا کام ہوتا ہے. خدا کے اس کام کو نجات کہتے ہیں. جب انسان کو گناہوں کی معافی کا یقین حاصل ہو جائے. اسی دنیا میں لوگ پریشان ہیں، یقین نہیں ہے، اور یہ خوشخبری کہیں گے نہیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کہاں ہو سکتا؟ یہ تو مرنے کے بعد، حساب کے بعد جب ہوگا تب خدا کی مرضی پر ہوگا. جسے معاف کرے گا تب اسے پتہ لگے گا میں معاف ہو گیا. میں آپ کو وہ خوشخبری سنا رہا ہوں جسے انجیل کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس کی نجات، اس کے لیے کہا گیا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ گناہوں سے نجات دے گا. جب وہ نجات دیتا ہے گناہ سے، بے شک خداوند یسوع مسیح نے تو ہر قسم کی نجات بخشی ہے. لوگ اس کے پاس ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس. اس حالت سے نجات اس نے کمال کر کے دکھایا. نجات کیا دی، کس طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کہ آج تک سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات. عاقلوں کی عقل دنگ ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو جو کچھ انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا اسے ہم چمتکار کہہ دیتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ فوق الفطرت ہے. جو نیچر کی چیزیں ہیں، جو قدرتی کام ہوتے ہیں، ان سے اوپر کا کام جو ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. وہ خدا ہی کر سکتا ہے. دیکھو کیسے خدا نے یسوع مسیح نے کیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، سچی کہانی ہے. ایسا ہوا کہ بڑی بھیڑ تھی، کئی ہزار لوگ تھے، اور کئی دن سے سن رہے تھے. یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، سنتے تھے کلام. اب اتنی پیاری باتیں تھیں، لوگ کئی دفعہ بھول جاتے تھے کہ کیا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے. جب بچے چلائے ہوں گے، ماں باپ سے کہتے ہوں گے، بچے روتے ہوں گے بھوک لگ رہی ہے، تو شاید اس وقت ان کو خیال آیا، خداوند نے بھی سنا، خداوند یسوع مسیح نے سنا، اپنے شاگردوں سے کہا بھائی ان کا کھانے کا کوئی بندوبست کرو، یہ تو بہت دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں بیچارے، ان کے پاس کھانا ہے نہیں. اب یہ حالت ہے اس وقت. اس حالت سے چھٹکارا ملنا چاہیے. چھٹکارا یہ ہوگا کہ بھوکے کو کھانا ملے، روتے ہوئے کو چپ کرانے کے لیے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ ہوگی نجات. تو انہوں نے کیسے نجات دی خداوند نے؟ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو ایک معلوم نہیں مذاق کیا تھا یا کیا کیا تھا، کہنے کہ لڑکا ہے، اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. پھر دوسرا مذاق کر کے کہنے لگے بھائی اتنے لوگوں میں یہ کیا ہے؟ خداوند نے کہا لے آؤ اس کو، لے آؤ. وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیاں. کیسا پیارا لڑکا ہوگا وہ. اس کا نام نہیں ہے لیکن اس کے کام کا ذکر ہے. ہمارے لیے سبق ہے وہ کہ اگر ہم چھوٹی سی چیز بھی خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، خدا اس سے بڑے کام کر سکتا ہے. اس نے وہ کھانا دے دیا. خداوند نے کہا سب کو بٹھا دو 50-50 کی قطار میں. کوئی کھانا دکھائی نہیں دے رہا، کچھ نہیں ہے. وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے اس نے اوپر کی طرف دیکھا.
لوگ تو دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں کیا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، لیکن ان کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ اس کے پاس ایک اس سے بھی بڑا خزانہ ہے، ایک بھنڈار اور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو صاحب اس نے اوپر سے دیکھا اور بانٹنا شروع کر دیا، صاحب نے کھا لیا، سب کا پیٹ بھر گیا ہے، بچ بھی گئے، ٹوکرے جمع کر لیے کہ سب ٹوکروں میں جمع کر لو جو بچ گیا کھانا، 12 ٹوکرے بچ گئے۔ ایک یہ نجات ہے، اس تنگی کی حالت میں خدا نے انہیں اس تنگی سے نجات دے دی۔ ایک عورت کو لے آئے، وہ بیچاری کہیں سن کے آ گئی، بھیڑ میں تھی، خدا یسوع مسیح لوگوں کو بتا رہے تھے کہ خدا تمہیں پیار کرتا، میں یہاں اسی لیے ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں، دکھا سکوں کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے، یہ میرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ وہ بیچاری کبڑی عورت، اسے خدا یسوع مسیح نے کہا آجا سامنے بلا کے کہا تو چھوٹ گئی، اس مصیبت سے چھوٹ گئی۔ یہ نہیں کہا چھوٹ جائے گی، یہ کر وہ کر، وہاں جا، یہ کھا وہ کھانا چھوڑ دے، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے، صرف کہا تو اس مصیبت سے چھوٹ گئی۔ یہ کس قسم کا اختیار ہے یہ کس قسم کا ادھیکار ہے اس کے پاس، یہ کیسی نجات ہے؟ اس کو کہہ رہا تو چھوٹ گئی۔ اب اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آج کاہے سے چھوٹ گئی ہوں، کس سے نہیں چھوٹ گئی ہوں۔ پھر خدا نے یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا، سیدھی کھڑی ہو گئی وہ، اور پھر اس کو پتہ لگا وہ کس چیز سے چھوٹ گئی تھی۔ جب لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو جی سبت کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے جی، خاص دن ہے ہمارا، لوگوں کو غصہ کرنا شروع کر دیا، آج کیوں آ گئے، اگلے دن آنا چاہیے تھا۔ ارے خدا یسوع مسیح نے کہا تم اپنے بیل اور گدھے کی فکر کرتے ہو، اسے پانی پلاتے ہو، اس انسان کی تمہیں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ خوشی نہیں منا رہا۔ 18 برس سے اسے ایک بدرو نے جکڑا ہوا تھا، آج اس کو نجات ملی اس سے۔ اس بدرو نے اسے کمزور کر رکھا تھا کہ یہ سوائے زمین کے آسمان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے نہ جانے کتنے ہیں جو سوائے زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، مرتے دم تک وہ زمین ہی دیکھتے رہیں گے، یہاں سے کیا ملے گا، یہ زمین میری ہے، یہ پیسہ میرا، یہ مکان میرا، اور مجھے کہاں سے، صرف یہی نیچے نیچے دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اوپر دیکھ بھی نہیں سکتے بھی ہمیں جانا وہاں کیا ہے۔ اس عورت کو اس بدرو سے نکال دیا تھا خدا نے۔ ایک یہ نجات ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے، وہ بدروؤں سے نجات دیتا ہے، لیکن یہاں یہ لکھا ہے ان کو گناہوں سے نجات دے گا، گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ ہر مصیبت کی جڑ گناہ ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ 2 قسم کی موت، ایک موت تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، پھر مصیبتیں اٹھائے گا، گناہ کا پھل ہمیشہ دکھ ہوتا ہے اور موت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا نتیجہ، دوسری موت کا ذکر کیا گیا، ایک موت اور ہے، اس کا مکاشفہ کی کتاب میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری موت اس کو کہا گیا ہے۔ یہ وہ موت ہے کہ جب انسان کی روح اس بدن سے جدا ہو جاتی تو کہتے ہیں جی یہ تو چلا گیا، رحلت فرما گئے، کہیں اور چلے گئے۔ کہاں گئے؟ اب کیا ہوگا ان کا؟ وہاں کے لیے یہ نجات ہے جس کا تجربہ آج ہو سکتا ہے، آج جو چاہے ایمان لے آئے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ گناہ سے ہر قسم کا برا نتیجہ پیدا ہوتا ہے، ہولناک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، بھینکر ڈراؤنے نتیجے پیدا ہوتے ہیں پاپ کے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس وقت تو مزہ آتا ہے پاپ کا، بڑا مزہ آتا ہے۔ مچھلی کو جو کینچوا لگاتے ہیں نا، اس میں کانٹے میں اسے چاٹتی ہے پہلے۔ آپ مچھلی پکڑنے والے جانتے ہیں، بلکہ مچھلی پکڑنے والے تو اتنی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سے موسم میں کون سی مچھلی کو کون سا اس میں لگانا چاہیے چارہ بڑی ہوشیاری سے پکڑتے ہیں۔ پھر وہ آگے چاٹتی، اور چاٹتے کے ساتھ ہی جب وہ کانٹا منہ میں جاتا ہے، پھر جو جھٹکا لگتا ہے پھر نہیں چھوٹتی بیچاری۔ اسی طریقے سے گناہ کی ایک لذت ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں جوانوں، ارے بزرگوں کے اوپر لعنت ہے، یہ خدا کی لعنت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہے، میں کہتا ہوں خدا کی محبت آوازیں دے رہی ہے، یہ گناہ کی لعنت ہے، خدا کی نہیں ہے۔ گناہ کا پھل ہوتا ہے، ان کو خدا آوازیں دیتا، اس کی محبت آواز دے رہی ہے، بیٹا چلا میرے پاس، میری بیٹی میری سن،
جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس گناہ سے جس کا نتیجہ بربادی اور موت ہے، اس سے نجات ملے گی۔ اس نجات کی خوشخبری نبی دیتے رہے ہیں۔ دیکھو، زکریا نام کا نبی ہے، ابھی خدا یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے، کلام نے جسم حاصل نہیں کیا، کلام ابھی مجسم نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہے لیکن وہ جسم میں ابھی نہیں ظاہر ہوا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ زکریا نام کا ایک شخص ہے، اسے خدا نے چنا، اس پر رحم یہ کیا کہ بڑھاپے میں ان کو اولاد بخشی جب وہ بالکل نامید ہو گئے تھے، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو اولاد تجھے دی جا رہی ہے تو اس کا کیا نام رکھے گا یہ بھی بتایا گیا، اور اس کا کیا کام ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا، نام بھی خدا کی طرف سے اور اس نبی کا نام بھی خدا کی طرف سے۔ دیکھو ایسا لکھا ہے، اس کا باپ زکریا یعنی یوحنا کا، جو یسوع مسیح کے زمانے میں یسوع مسیح کے لیے بات کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہے یہ۔ اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، روح القدس خدا کا پاک روح زکریا نبی کی زندگی میں بول رہا ہے، اور وہ نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ نبوت وہ بات ہوتی ہے جو آنے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ بات ہے جو خدا کو نظر آ رہی ہے اور انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو جب خدا کسی پر رحم کر دے، چن لے، تو اس کا پاک روح اسے دکھانے لگتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ہوتا نبی صحیح، جسے خدا وہ بات دکھا دے جو ہونے والی ہے۔ تو زکریا نبی روح القدس کی طاقت سے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اپنے لڑکے کے بارے میں بتا رہا۔ اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اس کو چھٹکارا دیا، نجات بخشی، مکت کیا، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا۔ نجات کا سینگ، نجات کی قوت، سینگ جو ہوتا ہے وہ قوت کا نشان ہوتا ہے۔ اب انسان سے خدا انسانی کی زبان میں بات کرے گا، آسمان کی زبان میں بات کرے گا تو کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ لوگوں کو پتا ہوتا تھا جانور کے سینگ میں اس کی طاقت ہوتی ہے، تو یہ کہہ رہا وہ نجات کا سینگ ہے، بڑی زبردست طاقت ہے وہ چھٹکارا ایسا ہے کہ جب وہ چھٹکارا دے دے گا تو پھر کوئی اور قبضہ نہیں رہے گا کسی اور کا اس پر۔ نجات کا سینگ، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ دنیا کی شروع سے نبی ہوتے آئے ہیں، اور روح القدس کی طاقت سے وہ بتاتے رہے ہیں کہ ایک نجات آنے والی ہے، ایک نجات خدا دے گا۔ اس نجات کا تعلق اس مصیبت سے ہے جسے گناہ کہتے ہیں، اس غلامی سے ہے جسے گناہ کہتے ہیں۔ وہ گناہ کی غلامی جس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، اور جو نہیں چاہتا وہ اس سے ہوتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ میں کیا کروں؟ پھر پوچھتا اور کیا کروں؟ کس طرح مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ مجھے خدا نے معاف کر دیا ہے، میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میں بچ گیا ہوں، اور اسی زندگی میں خدا کی معافی کی خوشی اسے نصیب ہو جائے، اس کے لیے انسان ترستا ہے۔ تو وہ بتا رہا کہ خدا نے شروع سے نبیوں کی معرفت یہ بتایا تھا کہ یہی نہیں کہ میں تمہیں مصیبتوں سے چھڑا رہا ہوں، تمہیں اچھی خوراک ملنی شروع ہو جائے گی، دنیاوی برکتیں تمہیں مل جائیں گی۔ بے شک یہ میری خوشی ہے کہ میں اپنے بندوں کو سب کچھ دوں، لیکن اس سے بڑی خوشی ہے کہ تمہاری جو اصل بیماری ہے اس کا علاج کر دوں۔ وہ بیماری ہے گناہ۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ ایک قسم کی غلامی، ایک داستہ ہے، ایک بندش ہے، زنجیریں ہیں گناہ کی جن میں انسان جکڑا ہوا چھوٹ نہیں سکتا، کر لے جتنی مرضی کوشش، رہے گا وہیں کا وہیں۔ اسے یقین ہی نہیں ہو سکتا اس زندگی میں کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کو مخلصی کہتے ہیں، چھٹکارا، گناہوں کی معافی کا یقین جیسے ہی آئے گا انسان آزاد ہو جاتا، اب میں بچ گیا۔ اس کا ذکر زکریا نے کیا ہے اور کہا کہ یہ جو لڑکا یوحنا ہے اس کے وسیلے سے راستہ تیار کیا جائے گا۔ اور یوحنا نبی کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں،
لوگ اس سے پوچھتے تھے تو کون ہے، کون ہے تو، کیونکہ اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے، تو لوگوں نے اس کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا تو کون ہے. اس نے اقرار کیا اور انکار کیا اور کہا کہ میں مسیح نہیں ہوں. پھر پوچھا تو کون ہے، اور پھر لکھا اس نے جواب میں دیا ان سے کہ میں نہیں ہوں. پھر انہوں نے اس سے کہا تو ہے کون، تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے. اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا تھا. وہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے پاک روح کی طاقت سے یہ نبوت کی تھی، یہ بتایا تھا. جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. پھر فریسیوں نے اس سے پوچھا پھر تو بپتسمہ کائے کو دیتا، کیا تو وہ نبی ہے؟ یہ انہوں نے جواب میں ان سے کہا میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں. اور پھر لکھا دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. گناہوں کو اٹھانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا. بوجھ ہے گناہ کا ایک ہر ایک کے ضمیر پر. کیسا مبارک ہے وہ آدمی جسے گناہ کا بوجھ محسوس ہونے لگے. آپ نے دیکھا کہ کنویں میں جب پانی نکالتے تھے تو بالٹی کو پانی میں ڈال دو، پھر جب بالٹی نیچے چلی جاتی تھی بالکل تہ میں، تو جب تک اسے کھینچو گے ایسا لگے گا بالٹی میں کچھ بوجھ ہی نہیں، بالکل بوجھ نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی کے اندر ہے، ملی ہوئی ہے اس میں. لیکن جب وہ پانی سے اوپر سطح سے آگے پھر آپ کو پتہ لگے گا کھینچنے میں کہ اتنی بھاری ہے وہ. اسی طرح جب تک انسان کی زندگی گناہ میں اسے خیال ہی نہیں کسی بات کا، اس کی زندگی پہ کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں مزے کرتے پھر رہے ہیں، کہتے جی کسی کو کیا پتا ہے، اب تو ایسے گزرتی عاقبت کی خدا جانے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہی کلام جو میں سنا رہا ہوں اسے لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، انجیل لے کے پڑھنے لگتے ہیں. پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جس راستے پر میں چل پڑا ہوں یہ تو موت کا منہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں. وہاں روح القدس کام کر رہا ہے اس دنیا میں، تمام دنیا میں کام کر رہا ہے. لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کہاں جائیں، خداوند گناہوں کی معافی کہاں سے نصیب ہوگی، کیسے ہم کو یہ پتہ لگے گا کہ اب ہمارے درمیان سے جدائی کی دیوار توڑ دی گئی ہے، اب میں خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ وہ میرے قریب آیا ہے، میں بچ گیا، اب اس نے مجھے معاف کر دیا، میں آزاد ہوں. کیسے پتہ لگے؟ وہ اس طرح کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا تھا، یہ کہا تھا روح القدس نے، یہ یوحنا کی معرفت، کہ یہ وہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. لے جائے گا نہیں، لے گیا نہیں، لے جاتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کا کام ہے روز کا، یہ اس کی نیچر ہے گناہوں کو اٹھا لینا. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، ان سے پوچھو ان کی گواہی، وہ بتائیں گے کہ ایک وقت آیا میری زندگی میں جب میں چلا رہا تھا، کھانا بند کر دیا تھا میں نے، سونا میرا جاتا رہا، نیند اڑ گئی تھی، اور میں پریشان تھا اس وقت کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کہاں جاؤں، مجھے کیسے خوشی نصیب ہو، کیسے جانوں کہ میں معاف ہو گیا ہوں. ان پر خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے کلام پڑھا، کچھ ایسے ہیں جو بیچارے پڑھ ہی نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جنہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ان پر خدا کا پاک روح ایسا کام کرتا، ان کی آنکھیں کھل جاتی، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پہچانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اپنی حالت سمیت اس کے سپرد کیا، ایسا لگا جیسے گناہ اٹھا لیے گئے، گناہوں کی معافی کا یقین ہو گیا ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہے. خدا نے چاہا اس کے بارے میں اور سیکھیں گے، لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے یہ نجات انسان کی کمائی نہیں ہے، یہ اس کی دات ہے، اس کی دین ہے، اس کی بخشش ہے جو سب کے لیے ہے. جو چاہے لے لے، جو چاہے لے لے. پیغام انجیل کا
جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں. اسے نئی پیدائش کہتے ہیں. خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے میں، اس رشتے کی وجہ سے، خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ. گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں. بے شک جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں. ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے. ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے. تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے. اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے. یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے. خدا کا شکر ہو.